السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ بڑا بیٹا آپ کو بتایا تھا کہ میں صبح سویرے 7 ساڑھے 7 بجے مدرسے جاتے ہیں، تو وہ ہاف ناشتہ کر کے جاتے ہیں، پھر 12:30 بجے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں مما بھوک لگ رہی ہے، تو میں ان کے لیے ناشتہ بنا کے پہلے رکھ دیتی ہوں۔ مطلب وہ 12:30 بجے آ رہے ہوتے، 12 بجے ناشتہ ان کے لیے بنا لیتی ہوں کہ وہ آئے اور یہ ان کو کہنا نہیں پڑے کہ مما ناشتہ دو۔ اور پھر اس کے بعد گھر کے کام شروع ہو جاتے ہیں جو ہر ماں کرتی ہیں۔ اور پھر پہلے میں نے نیچے کی یہ صاف کرنے کے بعد ڈبے کے صاف کیے سارے، پھر اوپر کی جو ٹائلیں ہیں وہ صاف کی، اور نلکا بہت گندا ہو جاتا ہے، چکنے ہاتھ لگ لگ کے پھر نلکا صاف کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہی ماں کا کام ہے، صبح اٹھ کے بچوں کو ناشتہ دینا، صفائی کرنا، اور سارا دن تو ہمارا اس میں ہی گزر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چولہا بہت گندا ہو رہا تھا، چولہا بھی پھر سارا صاف کیا۔ پہلے یہاں کی صفائی کر لیتی ہوں کچن کی، پھر بعد میں جھاڑو اور ڈسٹنگ پوچھے کی طرف آتی ہوں۔ پہلے کہتی ہوں کچن صاف ہو جائے، کیونکہ یہ کھانے پکانے کی جگہ ہے، اس کو صاف رکھنا چاہیے، صفائی نہیں سے ایمان ہے بے شک۔ اور اس کے بعد جا کے پھر میں نے بیسن جو ہے وہ واش کر دیا، پھر پانی اس پہ لگایا، کیونکہ پہلے صفائی کرو تو پھر میل ہٹ جاتی، پھر اس کے بعد پانی میں نے مارا تو پھر چلو میل ہٹ گئی اس کی۔ اور ٹائلیں تو اوپر کی تھوڑی بہت ٹوٹی ہوئی ہیں، لیکن جو ٹائلیں بچ چکی ہیں اس کو سب صاف کر لیتی ہوں۔ اب یہ چولہا ہے بہت گندا ہو رہا تھا، تو میں نے صبح سویرے اٹھ کے جب بچے کے لیے ناشتہ بنایا تھا، اس سے پہلے میں چولہا صاف کر دیا تھا۔ تو ابھی تھوڑی بہت ناشتہ کے لیے اپنے لیے بنایا تھا، تو تھوڑا بہت پھر ہلکا پھلکا گندا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا چلو صاف کر دوں، کیونکہ ابھی دیکھیں میں نے کچن ماشاء اللہ سارا صاف ہو گیا ہے۔ اور یہ گلاسوں کے جو گلاس جہاں پڑے ہیں، گلاس کا ہے وہ بھی بہت گندا ہو چکا تھا، اس کو بھی میں نے صاف کر دیا تھا، ابھی جھاڑو لگا رہی ہوں۔ اور صفائی بہت زیادہ، رات کو بھی صفائی کر کے سونا پڑتا ہے، اس لیے کہ بچوں کا گھر ہے نا، وہ محمد تو ہر جگہ میں چلتا ہے پھرتا ہے، پھر وہ اتنا بیمار ہو گیا نا، اس کا یہ فاطمہ مریم بیٹے میں کھیل رہے ہیں، کیونکہ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے، تو کہیں بیچاری جاتے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے گھر میں جو سودا ہوتا ہے وہ شوہر ہی میرے لاتے ہیں۔ ہم کبھی اگر ہاسپٹل چلے جائیں یا بچے کو لے جاؤ ہاسپٹل، بس تبھی نکلنا ہوتا ہے، سودا وودا تو گھر میں اللہ کا شکر ہے شوہر لے آتے ہیں، اتنا نکلنا نہیں ہوتا گھر سے باہر۔ اور امی گھر بھی 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں جاتی ہوں۔ اور یہ یہاں کی صفائی ہے، جھاڑو ہے، سارا کچھ میں کرتی ہوں، کیونکہ بڑی بیٹی پڑھ رہی ہے، ان کے پیپر ہو رہے ہیں، تو سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، کیمرہ ہی میں نے پکڑا ہوتا ہے، اور کام بھی کر رہی ہوتی ہوں۔ چلیں کوئی بات، کیونکہ بچوں والا گھر ہے، تھوڑی دیر بعد جو چھوٹی والی بیٹی ہے وہ بہت گند کرتی ہے، کیونکہ گلی ہے نا پوری آگے جا کے بند گلی ہے، تو بچے ادھر ہی کھیلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے سیف ہے یہ جگہ۔ اور جو فاطمہ ہے وہ بار بار آتی جاتی ہے، ساتھ بچوں کو بھی لے آتی ہے، اور وہ مٹی والے پیر لاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ باہر چپل اتارتے، اس کو منع کر کر کے تھک گئے، نہیں منع ہوتی ہے، تو اس کے وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈسٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جھاڑو بار بار مارنا پڑتا ہے، کیونکہ ابھی صبح کا ٹائم ہے، اور صفائی تو ہر کوئی گھر میں کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو میں نے آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ پردہ میں نے واش کیا تھا، جو لگانا تھا، تو یہ پردہ میں نے لگا دیا تھا، اور کیونکہ فلیٹوں کی جگہ بیسمنٹ پہ ہم ہیں، تو یہ جگہ ساری لیکیج ہو رہی، سارا ہم نے 4 سال پہلے اس کی سارا کام کرایا تھا، پورا نیو کرایا تھا، اور اوپر کی لیکیج فلیٹوں کی آتی ہے، تو نیچے ہم رہتے ہیں نا، تو وہ سارا خراب ہو گیا ہے، وہ سارا رنگ اتر گیا، اور سارے لیکیج ہو گئی ہے۔ چلے اللہ مالک ہے، اللہ سب کو اپنا گھر دے، آمین ثم آمین۔ ابھی یہ جو ٹائل ہے چولہے کے پاس، جو یہ بھی میں صاف کی، اس لیے کہ سالن بناتی ہوں، تھوڑا تھوڑا وہ چھیٹا لگ جاتا ہے، تو وہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ فریج ہے، یہ بھی بہت سامنے گیٹ کے پاس ہے، تو دھول مٹی لگ جاتی ہے، تو ڈسٹنگ کر رہی تھی، اس کو بھی میں نے صاف کر دیا، اور پھر میں نے پوچھا بنایا، پھر نائل کا پھر پوچھا لگا دیا۔ اور کیونکہ ایک کمرہ یہ کمرہ اوپر والا، دوسرا سارے کمرے کرنے پڑتے ہیں، اور محمد گئے ہوئے تھے آج،
تو آرام سے مجھے کام کرنا ہے، آرام سے مجھے کام کرنے کا ٹائم مل گیا، ورنہ محمد ہوتے وہ پیچھے پیچھے ہوتے، کام کرنے نہیں دیتے، بہت تنگ کرتے ہیں۔ اور ابھی میں اوپر والے کمرے میں آ گئی ہوں، ابھی یہاں کی مجھے صفائی کرنی ہے۔ یہ یہاں پر بچے سارے ہوتے ہیں، بڑا بیٹا بھی یہیں پر ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی یہیں پر پڑھائی کرتی ہیں، اور چادر بہت ان کی گندی ہو گئی، میں نے چینج کر دی، اور پھر ان کے تکیے رکھے میں نے، ان کے تکیے رکھے، اور پھر پوچھا ابھی ادھر لگانا ہے، جھاڑو تو میں نے لگا دیا تھا۔ اور گائز زندگی میں سب کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے رہتے ہیں، اور ڈرنا نہیں چاہیے انسان کو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی آئے دن کوئی نہ کوئی پریشان ہوتے ہیں، اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ اور یہ جو بیڈ ہے، بچے اس میں سوتے نہیں ہیں، بچے نیچے سوتے ہیں، اسے کہ ڈر لگتا ہے، اوپر پنکھا ہے نا، تو اس وجہ سے بچوں کو ہم نہیں سلاتے، بچے نیچے ہی سوتے ہیں۔ ابھی جو اوپر کی بیڈ کی چادر تھی وہ تو میں نے ٹھیک کر دی تھی، ابھی نیچے کے ٹھیک کر دی ہے، اور یہ تکیے ہیں، ابھی اس کو سیٹ کرنے ہیں، کیونکہ گھر کا کام اکیلے کرنا پڑتا ہے، اور سارا کام اکیلے کرتی ہوں، صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا پڑتا ہے، جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے لیے ایک دفعہ ناشتہ بناتی ہوں، پھر اپنے لیے بنا لیتی ہوں، پھر برتن ہوتے ہیں، آٹا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہر ماں کا کام ہے، اللہ ہر ماں کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ زندگی دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر یہاں کی ڈسٹنگ کی ہے، کیونکہ یہاں کی ڈسٹنگ ہر دوسرے دن بعد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں سونا پڑتا ہے، سویا جاتا ہے، تو جہاں سویا جاتا ہے وہاں صفائی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ چھوٹی بیٹی کو الرجی ہے نا، مٹی سے، دھول سے، ڈسٹ سے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نا گھر کی ڈسٹنگ کیا کریں، تو وہ نا پردوں کی بھی کیا کریں، اس لیے کہ اس کو ڈسٹ پڑ جاتی، پھر اس کو الرجی بہت ہوتی ہے، اس کا سینہ بہت خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہیں اس کو، ابھی سے نہیں ہے۔ اور کیمرہ پکڑنے کی بات ہے تو میں پہلے چادر بچھا دیتی ہوں، پہلے دکھا دیتی ہوں، پھر چادر بچھا دیتی ہوں، پھر میں خود کیمرہ پکڑتی ہوں، اس لیے کہ بڑا بیٹا ہے وہ پڑھائی کر رہے ہیں، وہ تھکے ہوئے آتے ہیں، وہ نہیں پکڑ سکتے، صاحب بولتے ہیں مما میں نہیں پکڑ رہا، اور جو بیٹی ہے ان کے پیپر چل رہے ہیں اور ٹیسٹ چل رہے ہیں ان کے، تو ان نے بھی کہا مما میں نہیں پکڑ رہی، تو اور کون پکڑے، محمد تو بہت چھوٹے ہیں، اور تو کوئی نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ میں ہی خود کر رہی ہوں۔ اور مجھے دیکھیے گائز، دیکھیے گائز، جو بات ہے بندہ دل میں نہیں رکھے، کیونکہ آپ بھی میری فیملی ہو ایک، اور مجھے کسی نے یہ بولا ہے کہ آپ جتنی محنت کر لیں، جو بھی کر لیں، آپ ایک کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ بات کہنے سے یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کسی کا دل دکھے گا، کیا ہوگا۔ پہلے بھی میرے کو یہ بات کتنے لوگوں نے کہہ چکی ہیں، اور پھر میں نے وہ نہیں کیا، خیر ہے، پہلے میں چینل کھول چکی تھی اور کچن کا، اور بہت لوگوں نے میرا دل دکھایا اور بہت ایسی ایسی باتیں کی، اور پھر میں نے چینل بند کر دیا، کیونکہ جو عزت دینی ہے اللہ نے دینی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور وہ چینل میں نے اس لیے بند کیا کہ اس میں بھی کوئی زیادہ سپورٹ کسی کی نہیں تھی، اور اس وجہ سے طرح طرح کے کمنٹس کرتے تھے، اور یہیں کے تھے، ایسی بات نہیں ہے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا، چینل کھولا تو ان لوگ نے غلط غلط کمنٹس کر کے، میرا دل ہی بہت ہی چھوٹا ہے، میں نہیں پھر برداشت کرتی، پھر ان لوگ نے ایسے کمنٹس کیے تو پھر میں نے چینل ہی اپنا بند کر دیا، ابھی پھر میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور میں نے کہا چلے اللہ مالک ہے، اللہ کامیاب کرنے والا ہے، ایسی بات نہیں ہے، جو کامیابی اللہ دیتا ہے وہ انسان نہیں دے سکتا، انسان تو ہمیشہ دوسروں کے پیچھے باتیں ہی کرتے ہیں، اور ان کو آتا کیا ہے، کسی کو آگے بڑھنے سے، جو بندہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے ان کو پہلے سے ٹوک لیتے، ایسی اچھی بات نہیں ہے، ہر کسی کے دل میں دل نہیں دکھانا چاہیے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اور کمرہ صاف ہو چکا ہے، اور ابھی جو بیٹے نے ناشتہ کیا تھا وہ اس کے برتن تھوڑے سے تھے، اور پھر میرے برتن جو ہو جاتے پھر الجھن ہوتی ہے، کیوں صفائی رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ جو تھوڑے سے برتن تھے پھر میں نے وہ بچے کے دھو لیے جو اس نے ناشتہ کیا تھا، اب یہ پاپا کی تھیلی تھی، صبح سے آئی تھی، میں نے کہا یہ رکھ دوں۔ چلیں گائس، میرے چینل اچھا لگ رہا ہے تو اس کو لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور سپورٹ کرنا، اور ہمیشہ اللہ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے، اور اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ تھوڑا سا ہو گیا تو پھر میں نے صفائی کر لی۔